اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے جو بڑھاپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جانتے ہو نعمت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، قیامت کے دن اللہ کے حضور کون سے لوگ درجہ کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر کے دیکھی ہے، مگر کوئی شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور حقیقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سچائی اور نرمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرب میں سب سے پہلے، نبوت میں سب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بندکا نہ بھاگا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصاف کی گھڑی برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا ہے، اللہ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ جو بات تم کو شک میں ڈالے وہ چھوڑ دو۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ جب نیکی تمہیں مسرور کرے اور برائی افسردہ کرے تو تم مومن ہو۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ جس برتن کو ڈھکا نہ گیا ہو اس کا پانی مت پیو۔ مالداروں کے پاس کبھی مت جایا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہاری نگاہ میں ذلیل و خوار نہ ہوں۔